سمینا کے گھر پہ دروازے کے باہر شاپر کے اندر کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی بچی چھوڑ گیا۔ سارا محلہ وہاں جمع تھا۔ سب نے سمینا کو سمجھایا اس بچی کو مت اٹھاؤ، یہ بچی ناجائز بچی ہے، تمہارے گھر میں جائے گی، تم اس کو پالو گی، یہ جوان ہوگی، یہ بھی یہ گناہ کرے گی، پورے گاؤں کی بدنامی بنے گی، اور اس بچی کو گاؤں سے دفع کر دو، یہ کسی کے پیار کی نشانی ہے، حرام کی اولاد ہے، ولد حرام ہے۔ سمینا نے کسی کی بات پہ دھیان نہ دیا، بچی کو گھر پہ لے کے آ گئی۔ شوہر گھر پہ آیا، بچی کو دیکھ کے کہتا ہے کہ تم کس کے اجازت سے بچی کو گھر پہ لے کے آئی ہو، اس بچی کو گھر سے نکال دو۔ سمینا نے کسی کی نہ سنی۔ آخر ایک دن کیا ہوتا ہے، سمینا کے گھر پہ ایک خط آتا ہے، خط کے اندر تصویریں ہیں اور ایک خط ہے۔ سمینا نے تصویریں دیکھی تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، یہ شوہر ہے میرا، ہی تو اس نے اور شادی کی تھی، مجھے بتایا نہیں ہے۔ جب خط پڑھا ہے تو اس میں لکھا ہوا تھا یہ بچی ناجائز بچی نہیں ہے، کسی کا گناہ نہیں ہے، کسی کے پیار کی نشانی نہیں ہے، یہ حلال نکاح سے بچی ہے، اور اس بچی کا شوہر تمہارا باپ قاضی ہے۔ اب سمینا انتظار کر رہی ہے اس کا شوہر گھر پہ آئے۔ جو ہی شوہر گھر پہ آیا، سمینا کو دیکھتا ہے کہ آنکھوں میں خون اتر رہا ہے، پوچھتا کیا بات ہے۔ سمینا کہتی ہے آپ نے مجھ کو جھوٹ بولا، آپ نے باہر شادی کی تھی اور آپ اس بچی کو کہتے تھے کہ بچی حرام کی ہے، ناجائز اولاد ہے، کسی کے پیار کی نشانی ہے۔ جب یہ روتی تھی تو آپ اس کو اٹھاتے نہیں تھے بلکہ چیختے چلاتے تھے، آپ یہ کہتے تھے کہ محلے کے لوگ مجھ کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، مہدی والا امام مجھ سے کہتا ہے تم کو قاضی کے عہدے سے ختم کر دیں گے، اور اس بچی کے باپ آپ ہو، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے۔ قاضی نے اتنی بات سنی ہے تو غصے سے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، اپنی بیوی سمینا سے کہتا ہے تم اپنی لمٹ سے کراس کر رہی ہو، تمہیں کوئی حق نہیں ہے مجھ پہ اس طرح کے الزام لگانے کا۔ سمینا نے وہ تصویریں اپنے شوہر کو دی ہیں اور کہا ہے ان تصویروں کو پہچانتے ہیں، یہ جو لڑکی دلہن بنی ہے اس کو پہچانتے ہیں، ساتھ جو مرد بیٹھا ہے اس کو پہچانتے ہیں، جو خط میں تحریر لکھی ہے اس کو پہچانتے ہیں۔ اب جب قاضی تصویریں دیکھتا ہے تو وہ ایسے سردی میں پسینے آ رہے ہیں اس کو، وہ شرمندہ ہو رہا ہے، اور بچی جو کھیل رہی ہے اس کی طرف بڑھتا ہے، اسے اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، ماتھے بوسہ دیتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے اللہ کی بندی کچھ بھی کہنے سے پہلے میری بات سن لینا۔ سمینا کہتی ہے آپ پانی پئیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آرام سے بتائیں آپ۔ قاضی کہتا ہے تم کو معلوم ہے سردیوں کے موسم میں میرے ہاتھ پاؤں میں گٹھیا ہو جاتا تھا، گٹھیا ایک بیماری ہوتی ہے، اس میں جوڑ سوج جاتے ہیں۔ کہتا مجھے کسی نے بتایا تھا کہ صادقہ آباد میں کوئی بندہ ہے، وہ نا گٹھیا کا بہت اچھا علاج کرتا ہے۔ میں اس کے پاس علاج کے لیے گیا، اس نے کہا کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں تو یہ علاج آئیں گے جائیں گے مشکل ہو جائے گی، آپ یہیں پہ رکیں 15-20 دن، میں آپ کا علاج اچھے سے کر دوں گا۔ میں وہاں پہ علاج کروا رہا ہوں۔ انہی دنوں میں گاؤں میں ایک شادی تھی، انوکھی نرالی شادی، تو وہ جو شادی ہو رہی ہے وہاں پہ نکاح خواہ نکاح پڑھانے نہ آیا، تو مجھے بلایا گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا کے نکاح پڑھا دیتا ہوں، بعد میں جب آپ کا قاضی آئے گا اس کو آپ رجسٹر کروا لینا۔ کہتے ٹھیک ہے۔ کہتے میں وہاں پہنچ گیا، لڑکی سجی سمری بیٹھی ہے اور برات آئی نہیں ہے۔ برات کی سٹوری یہ ہے، لڑکی غریب گھر کی ہے اور جو لڑکا تھا وہ امیر گھر کا تھا، دونوں کو پیار ہو گیا، دونوں نے جینے مرنے کی قسمیں کھا لی۔ لڑکی کے ماں باپ تو مان گئے، جو لڑکا کا باپ ہے نا وہ بڑا اکڑو تھا، وہ بات نہ مانا۔ آخر گاؤں والے نے سوچا کہ ایسے ہی گاؤں میں لڑائی جھگڑا ہوگا، بیچ میں بڑے نے مل کے صلح کرائی اور کہا کوئی بات نہیں ہے، لڑکا لڑکی راضی ہیں، تم شادی کر دو۔ اس وقت لڑکے کا باپ مان گیا اپنے بیٹے کی شادی اس غریب لڑکی سے کرنے کے لیے، لیکن عین برات کے وقت رشتہ داروں کی باتیں سن سن کے لڑکے کو باپ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کیا کیا، نشے کی کوئی گولی کھلا دی اپنے بیٹے کو بہانے سے۔ جب بیٹا بے ہوش ہو گیا، ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو کمرے میں بند کر دیا، اور سب نے اپنے اپنے موبائل بند کر دیے۔ اب لڑکی والے انتظار کر رہے ہیں گھر میں برات آئے تاکہ شادی ہو۔ جب دیکھتے ہیں 1 گھنٹے 2 گھنٹہ 3 گھنٹے ہیں، فون کر رہے ہیں، موبائل سب بند ہیں، جو آن ہے وہ اٹینڈ نہیں کر رہا۔ اب جو رشتہ دار تھے سب تھو تھو کرتے ہیں لڑکی کے اوپر، تو نے ضد کر کے خاندان سے باہر رشتہ طے کرایا، ہم نے صبر کر لیا، اب وہ تمہاری برات نہیں آ رہی، پورے رشتہ داروں میں تمہارے باپ کو لوگ تمہاری ماں کو تھو تھو کر رہے ہیں۔ تم کو اس دن کے لیے پیدا کیا تھا کہ ماں باپ کے لیے بدنامی کا سبب بنو،
اب لڑکی وہاں پہ شرمندہ ہو رہی ہے، رشتہ دار ایک سے بڑھ کے ایک لڑکی کو باتیں سنا رہے ہیں۔ لڑکی نے شاید سوچ لیا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گی۔ جب کافی ٹائم ہو گیا تو سب نے لڑکی سے کہا بھائی بلا اپنے عاشق کو جو تم سے پیار کرتا تھا، تمہارے لیے جینا مرنے کی قسمیں کھاتا تھا، کہاں ہے وہ؟ لڑکی بھی فون کرتی ہے، فون نمبر بند ہے، وہ اٹھا بھی نہیں رہا جو نمبر چل رہے ہیں۔ لڑکی غصے سے گئی ہے کمرے میں اور جا کے دروازے پہ بند کر کے پنکھے میں رسی ڈال کے لٹک گئی ہے۔ وہاں پہ کہتا ہے قاضی کہتا ہے مجھ کو پتہ نہیں کہاں سے ہمت آ گئی، میں بھاگا اس کے پیچھے، دروازے کو لات مار کے کھولا اور لڑکی کو بچا لیا۔ جب لڑکی کو بچایا سب لوگ کہتے ہیں قاضی تو نے جہاں لڑکی کو بچایا نا، آج ہماری عزت کو بھی تو بچا لے، تو ہماری بیٹی شادی کر لے، ہم تمہارے احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ قاضی کہتا وہاں پہ اس طرح کا ماحول بن چکا تھا کہ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ سب لوگوں نے مجھ کو فورس کیا، وہاں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں دلہا بن گیا، اور پھر اسی جگہ پہ میری شادی لڑکی سے ہو گئی۔ شادی ہوئی ہے، شادی کے تیسرے دن وہ جو لڑکا تھا کیسے بھی اپنے ماں باپ کی قید سے چھوٹ کے لڑکی کو ملنے آتا ہے۔ لڑکی کو ملنے آتا ہے، کہتا ہے قاضی کہتا ہے میں بھی وہیں پہ تھا، وہ لڑکا بھی اور لڑکی بھی۔ لڑکا ہاتھ جوڑ کے اس لڑکی سے معافی مانگتا ہے کہ میں تمہارا گناہ گار ہوں، تم کو جو چاہے سزا دینی دے دو، پر میری غلطی کوئی نہیں ہے، میں اب بھی تم سے پیار کرتا ہوں، تمہاری خاطر کہو تو میں شادی تم سے پیار کرتا ہوں اور شادی کے لیے تیار ہوں، پر ایک وقت میں دو دلہا تو نہیں ہو سکتے نا، دلہا تو ایک ہی ہوگا۔ قاضی نے سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں۔ قاضی نے اس کو طلاق دے دی۔ طلاق دے کے قاضی اپنے گھر واپس آ گیا۔ لیکن کیا ہوا، جب قاضی کی شادی ہوئی ہے تو ان دونوں میں ازواجی تعلقات ادا ہو چکے تھے۔ طلاق دے کے گھر آ گیا، قاضی کو معلوم نہیں ہے کہ لڑکی امید سے ہے۔ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو لڑکی اور لڑکے کو معلوم ہے کہ لڑکی کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ قاضی کا ہے۔ اس کا شوہر کہتا ہے تم اس بچے کو چاہے تو گرا دو چاہے تو پال لو، میں تمہیں منع نہیں کروں گا۔ اس لڑکی نے سوچا کہ میں گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتی، میں اس بچے کو پالوں گی۔ مجھے قاضی نے بتایا تھا اس کے گھر میں اولاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے قاضی گھر میں یہ رحمت بن کے یا برکت بن کے آئے، لڑکی ہو یا لڑکا جو بھی ہو آئے۔ اس لڑکی نے اپنا ٹائم پورا کیا، خط میں جو لکھا ہوا تھا ٹائم پورا کیا، اور بچی کو صبح صبح آ کے دروازے پہ چھوڑ کے چلی گئی۔ اگر گاؤں میں کوئی ہوتا کیس تو چھوٹا سا گاؤں ہے معلوم پڑ جاتا، لہذا گاؤں سے باہر بہت دور سے وہ لڑکی آئی تھی۔ اور لڑکی کہتی ہے خط میں جو لکھا تھا کہ میں گاہے بگاہے گاؤں میں چکر لگاتی رہی نقاب پوش عورت بن کے، جس سے مجھے خبر ملتی رہی کہ بچی خیریت سے ہے۔ قاضی وہاں پہ نا اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنا رہا ہے، جو خط میں لکھا وہ بھی، اور شادی کیسے ہوئی وہ بھی سنا رہا ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو لوگ اور آپ کہتے ہیں نا یہ بچی ناجائز اولاد ہے، کسی کے پیار کی نشانی ہے، شکر ہے کہ وہ داغ اس بچی کے سر سے دھل گیا، اور اللہ کا شکر اس لیے ادا کرتی ہوں اللہ نے اس طرح ہم کو صاحب اولاد کر دیا۔ یہ تھی ساری کہانی جو پارٹ 1 سنا چکا تھا، اور یہ پارٹ 2 سنا ہے۔ ایک مثال یہاں پہ دیتا ہوں، جب ہم نا کسی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں، پلیٹ ہم کو صاف لگتی ہے اور بہت اچھی لگتی ہے، جو ہی کھانا کھا لیتے ہیں پلیٹ ہم کو گندی لگتی ہے، وہ پلیٹ یا تو باسکٹ میں جاتی ہے ڈسٹ بن میں، اور یا سنک میں جاتی ہے، کوئی اس کو ہاتھ لگانا اس کے اندر کھانا کھانا پسند نہیں کرتا، کیوں؟ وہ جھوٹی ہے۔ اسی طرح لوگ ہیں، وہ آپ سے جب تک پیار کرتے ہیں جب تک ان کو مطلب ہوتا ہے۔ اس کہانی میں آپ کو کتنے لوگ ملیں گے ایسے؟ اس لڑکی نے بھی جب مطلب نکل گیا قاضی کے طلاق لے لی، اور قاضی نے بھی سوچا کہ میں ضرور یہاں پہ بلی کا بکرا بنتا ہوں، میں بھی طلاق دے دیتا ہوں۔ اس کا شوہر تھا، اس نے بھی سوچا کہ میں اسے پیار تو کرتا ہوں، اس کی اولاد کو جھوٹے برتن کو میں استعمال نہیں کروں گا، اس بچے کو تم وہیں پہ چھوڑ کے آؤ۔ لیکن واحد وہ عورت تھی سمینہ، جس کو معلوم ہونے کے باوجود، اس وقت معلوم نہیں تھا یہ بچی کا ماں باپ کون ہے، اس نے اپنایا تھا۔ ایسا دل بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔
تو یہ ہے پارٹ 2 اس کہانی کا جو 2-3 دن پہلے سنائی تھی، جو ایک ناجائز اولاد گھر کے باہر ملتی ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔